فوت ہونے والے کو کس چیز کا ثواب ملتا ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کی شریعت نے کس حد تک تعین کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم، نسائی اور مسند احمد میں آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، سوائے تین چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریۃ، نمبر ایک صدقہ جاریہ، او علم ينتفع بہ، نمبر دو نفع بخش علم، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس حدیث میں تین چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ صدقہ جاریہ بڑا وسیع ہے، مسجد میں، مدرسے میں پنکھا لگوا دیا، موٹر وغیرہ لگوا دی، کوئی صف لے دی، کسی کو قرآن پاک لے کر دے دیا، کوئی مسافر خانہ بنا دیا، مہمان خانہ بنا دیا، ہاسپٹل بنا دیا، ایسی چیز جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ دوسری چیز نافع علم، بندے نے کسی کو زندگی کے اندر قرآن مجید پڑھا دیا، قرآن مجید کی تفسیر پڑھا دی، کوئی حدیث پڑھا دی، دین کا علم پڑھا دیا۔ اگر وہ نہیں پڑھا سکتا، ایک حدیث میں ہے اس نے قرآن پاک لے کر کسی کو دے دیا، کوئی تفسیر، کوئی حدیث کی کتاب، مدرسے کا طالب علم ہے اس کو کتابیں لے کر دے دی، جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس بندے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز نیک اولاد ہے، نیک اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، حج عمرہ کرتی ہے، کوئی بھی نیک کرتی ہے اس کو ثواب ہے۔ لیکن شرط یہاں پر بھی وہی ہے کہ اگر وہ بندہ، اس کے والدین جو فوت ہوا وہ توحید پر تھا، سنت پر تھا، نمازی تھا، نیک تھا، رزق حلال کماتا کھاتا تھا، پھر اس کو فائدہ ہی فائدہ۔ لیکن اگر وہ شرک پر تھا، بدعات پر تھا، سنت کی مخالفت پر تھا، نمازی نہیں تھا، حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا تھا، پھر بے شک سارے جہان کا صدقہ کر دے، ہر چیز کو صدقہ کر دے، نیک اولاد جتنی مرضی نیک ہو جائے، اس بندے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ کہ اس کا اپنا عقیدہ درست نہیں، وہ توحید پر نہیں تھا، سنت پر نہیں تھا، نمازی نہیں تھا، قرآن و سنت کا پابند نہیں تھا، حلال و حرام میں امتیاز نہیں کرتا تھا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا اپنا عقیدہ، انسان کا اپنا عمل درست ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، پھر اس کی اولاد، اس کا علم، اس کا صدقہ جاریہ اس کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا، درجات میں بلندی کا باعث ہوگا۔ لیکن میت کے لیے قرآن خوانی کرنا، کل 47واں سالانہ ختم دلانا اور اس طرح کی بدعات کرنا، ایصال ثواب کرنا، کھجور اور گٹھلیوں رکھ کر آگے اس کو پڑھ کر کلام بخشنا، یہ بالکل بدعات ہے۔ ایسا قرآن و حدیث سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب واش روم میں جانا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سب سے پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ مسجد میں جانا ہے سب سے پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ دین کے بریک بریک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے بتا دیے، اور یہ اتنا بڑا عمل، ہر روز کوئی نہ کوئی فوت ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی بیویاں فوت ہوئیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں فوت ہوئے، آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، عزیز و اقارب رشتہ دار عام مسلمان فوت ہوئے، آپ نے کسی کا کل 47واں سالانہ ایصال ثواب ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں، سنن دارمی میں 210 نمبر پر صحیح روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے صحابہ کا، علم والے کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے، ان کو لیا مسجد میں لے کر آئے کہ لوگ گروپ بنا کر بیٹھے ہیں ٹولیوں کی شکل میں، ان کے پاس کینکریاں ہیں، ہر گروپ کا ایک امیر ہے، ایک آدمی مقرر ہے، ان کو کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خیر کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارا برا ہو، ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ابھی آپ کے صحابہ موجود ہیں، ابھی آپ کے کپڑے پھٹے پرانے نہیں ہوئے، ابھی آپ کے لباس صحیح ہے، ابھی آپ کے برتن نہیں ٹوٹے۔ انہوں نے کہا ہم تو نیکی کر رہے ہیں، خیر کا ارادہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بیان کیے، اگر ہمیں وہ سمجھ آ جائیں، ہماری اس کھوپڑی کے اندر آ جائے، تو انسان بدعات سے دور بھاگنا شروع ہو جائے۔ فرماتے ہیں کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کا ارادہ رکھتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن نیکی ان کو ملتی نہیں ہے۔
آئیے آج سے ان بدعات کا، خرافات کا، کل 40ویں کا، اصال ثواب کا جو خود ساختہ طریقہ اس کا بائیکاٹ کریں اور اس طریقے کو فالو کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں فوز و فلاح ہے، اسی میں دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔